پاکستان کا تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا مشن پاتھ فائنڈر گروپ کے زیر اہتمام ڈیووس میں انسپائرنگ پاکستان فورم آج ہوگا۔ ایگزیکٹو چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ سمیر چشتی فورم سے اہم خطاب کریں گے۔ پاکستان کی اقتصادی صلاحیت، نوجوان افرادی قوت اور عالمی برادری کے ساتھ تعاون کے نئے مواقع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ فورم سے پاتھ فائنڈر گروپ کے بانی اکرام سہگل، چیئرمین زرار سہگل، سی ای او اے کے ڈی سیکیورٹیز فرید عالم اور مائیکل کوگل مین بھی خطاب کریں گے۔ فورم کا مقصد پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا اور عالمی سرمایہ کاروں اور بین الاقوامی کمیونٹی کو متوجہ کرنا ہے۔ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے جہاں سرمایہ کاری، کاروبار اور پائیدار ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹ پاکستان میں مزید $5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار۔ ورلڈ اکنامک فورم میں منگل کو پاتھ فائنڈر گروپ کے زیر اہتمام پاکستانی پویلین میں تقریب کا انعقاد۔ چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ سمیر چشتی نے کہا کہ ایشیا پاک پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے میکسیمم بولش سوچ رکھتی ہے۔ یہ اعتماد محض الفاظ تک محدود نہیں بلکہ گزشتہ 10 سال کے عملی تجربے پر مبنی ہے۔ حکومت کے اصلاحاتی اقدامات کی بدولت پاکستان کی سرمایہ کاری کی فضا مسلسل بہتر ہو رہی ہے۔ ڈیووس آپ کو پتا ہے کہ اس وقت موسٹ ایکسائٹنگ پلیس از ان دس پلیس کیونکہ دس از ون آف دا بگیسٹ، اب جتنی ہوئی ہے عرصے سے ہو رہی ہیں یہ ڈیووس کی کانفرنسز، بٹ دس از ہرڈ از ون آف دا بگیسٹ ون دس ایئر۔ سو کافی ایکسائٹمنٹ ہے، کافی جو ہے یہاں پہ انرجی نظر آ رہی ہے۔ ابھی تو کل سے شاید پورا جو فورمس اور میٹنگ شروع ہوں گی اس پہ کافی اور نظر آئے گا۔ ہمارے لیے یہ ہے، پاکستان کے لیے آئی تھنک اٹس اے ویری خوش آئین چیز یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے پاتھ فائنڈر والے بہت عرصے سے یہ پاکستان پویلین لگا رہے ہیں، بٹ دس ٹائم اٹ از ایون مور اسپیشل۔ دنیا میں پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے اور تاثر تبدیل ہو رہا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم 2026 میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھرپور موقع دیا گیا ہے جو خوش آئین ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اسپیکر پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے سابق سی ای او ابو بکر کی پروگرام بیوپار ود ارباب جہانگیر میں گفتگو۔ ورلڈ اکنامک فورم میں ایشیا پاک انویسٹمنٹس کے ایگزیکٹو چیئرمین سمیر چشتی آج فورم سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 4 روزہ دورہ سوئٹزرلینڈ عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوران وزیراعظم مختلف سربراہان مملکت اور حکومت اور بین الاقوامی تنظیموں کے قائدین سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کا اہم حصہ بزنس راؤنڈ ٹیبل ہے جس کا مشترکہ اہتمام پاکستان اور ورلڈ اکنامک فورم کر رہے ہیں، جہاں عالمی سطح کی نمایاں کمپنیوں کے رہنما بھی شریک ہوں گے۔ ڈیووس میں ہونے والا یہ اجلاس دنیا بھر کے سیاسی رہنماؤں، بڑے تاجروں اور عالمی تنظیموں کے نمائندوں کا گڑھ ہوتا ہے۔ سانحہ گل پلازہ پر کراچی کی فضا تاحال سوگوار، عمارت کا ملبہ ہٹانے اور لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کا کہنا ہے کہ 28 لاشوں میں سے صرف 7 افراد کی شناخت ہو سکی، دیگر کے سیمپلز ڈی این اے کے لیے بھیج دیے ہیں۔ شناخت ہونے والوں میں فائر فائٹر فرقان ولد شوکت، فاروق ولد انور، فراز ولد انس، محمد علی ولد حاجی حبیب، عامر ولد سلیمان، کاشف ولد یونس، تنویر ولد عبدالکلیم شامل۔ متاثرہ خاندانوں کے افراد کے نمونے حاصل۔ پلازہ کی چھت پر بنی پارکنگ سے 32 گاڑیاں اتار لی گئیں، کاریں، موٹر سائیکلیں اور رکشہ شامل ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال بھی یکجہتی کے لیے گل پلازہ پہنچے۔ وہ میرے بیٹے کے ساتھ جوڑی دار ہے، وہ میرے بیٹے کو بول رہا تھا سمان عبدالصمد آپ ہم لوگ کوئی کام پہ نہیں جا رہے ہیں، یہاں میت ہوا ہوا ہے، آپ بھی نہیں جائیں۔ میرے بیٹے نے کہا میرے کو گھر کا آج کرایہ دینا ہے، آج میرے کو تنخواہ ملے گا، آج میرے کو گھر کا کرایہ دینا ہے، میں آج تو کسی حال میں بھی کام پہ جاؤں گا۔ گل پلازہ کی آگ نے ایک ہی خاندان کے 3 نوجوانوں سمیت 4 گھروں کی خوشیاں جلا کر راکھ کر دی۔
حسام، سمد اور حمزہ گل پلازا کی مختلف دکانوں پر ملازمت کرتے تھے۔ تینوں آپس میں کزن تھے اور ہفتے کی صبح کام کا کہہ کر گھر سے نکلے تھے، لیکن گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد سے تاحال ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ والد نے کہا کہ میرے بچے گھر کے کفیل تھے۔ گارڈن دھوبی گھاٹ کا رہائشی بھی روزگار کے لیے ہفتے کی صبح گھر سے نکلا اور لاپتہ ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ لاپتہ محمد شیس نے 1 ماہ قبل ہی شو پیس کی دکان پر ملازمت حاصل کی تھی۔ سانحہ گل پلازا کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہوش آ گیا۔ شہر بھر میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم۔ چیئرمین آباد کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ ایس بی سی اے حکام کا کہنا ہے کہ حفاظتی اقدامات نہ کرنے والے بلڈرز کو 3 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ضلع جنوبی اور شرقی کی 6 مختلف عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کیا گیا۔ مالکان سے درخواست کرتا ہوں کہ فائر سیفٹی کو یقینی بنائیں۔ یہ قومی سانحہ ہے، سب سے پہلے اسے قومی سانحہ اور قومی المیہ ڈکلیئر کیا جائے۔ 75 سالوں سے 77-78 سالوں سے کراچی پاکستان کے قومی خزانے میں 60 سے 65% کا ریونیو حاصل اور ٹیکسز دے رہا ہے۔ گل پلازا آگ کے شعلے قومی اسمبلی پہنچ گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا ایوان میں احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی، شور شرابہ۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے کہا کہ کراچی کے علاقے کوئی بھی شہر قومی شہر نہیں، کراچی ہر طرح کے لوگوں کا مرکز اور آماج گاہ ہے۔ واقعی کو قومی سانحہ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ 75 سال سے کراچی 65% ریونیو دے رہا ہے۔ حکومت سے سوال ہے کہ کراچی آپ کی ترجیحات میں کہاں پر ہے؟ K4 منصوبے میں 14 سال تک سندھ کے وڈیروں کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ امین الحق نے کہا کہ جو گل پلازا میں ہوا اس کا جواب کون دے گا؟ ذمہ داری KMC اور صوبائی حکومت کی بنتی تھی۔ لوگ جلتے رہے، کوئی نہیں آیا۔ بلدیاتی نظام میں ترامیم پر اب کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اور ایم کیو ایم 35 سال ان 2 جماعتوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ کراچی میں آگ لگنے کا سب سے بڑا سانحہ کون سا تھا؟ ذکر ہی کوئی نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کیمیکل کے بعد بھی، پانی کے بعد بھی یہ آگ جیسے ہی کولنگ پروسیس ہوتا ہے پھر بھڑکتی ہے؟ ایک وہیکل فرام ایچ سینٹرل فائر اسٹیشن سے اور صدر فائر اسٹیشن سے جو ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے ڈسپیچ کیا گیا۔ ایم کیو ایم اپنے دور کے سانحات پر بات کیوں نہیں کرتی؟ غلطی ایم کیو ایم کی ہے، بلڈنگ ان کے دور میں بنی۔ یہ چائنا کٹنگ کہاں سے آئی؟ کراچی کے پارک کہاں گئے؟ کس نے ناجائز کٹنگ کی؟ ایم کیو ایم آج بھی بانی کے نظریے پر عمل پیرا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی قادر پٹیل کا ایم کیو ایم کو جواب، کہا کہ کراچی کے قاتل زبردستی منزلیں بنواتے تھے۔ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم نے کراچی کو یہاں تک پہنچایا۔ کراچی پر 10 سال جماعت اسلامی حکمرانی کرتی رہی۔ قادر پٹیل نے کہا کہ ایم کیو ایم اب اپنی بقا کی جنگ لڑے۔ اب آپ کراچی کے دعوے دار نہیں رہے۔ کراچی ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس بھی جادو کی چھڑی نہیں۔ شہلا رضا نے کہا کہ یہ عجیب ہے کہ ایک واقعے کو بنیاد بنا کر آپ صوبوں تک 18ویں ترمیم اور بنیادی تعلیم تک چلے گئے۔ نیوزی لینڈ میں آگ لگی تو 40 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ لاہور میں حفیظ سینٹر میں 3 مرتبہ آگ لگی لیکن اس پر کوئی سیاست نہ کی گئی۔ ضروری نہیں جب حادثہ ہو تو وزیر اعلیٰ یا صوبائی وزیر فوری پہنچیں۔ سندھ نے دل کھول کر مہاجرین کو ویلکم کیا۔ وزیر اعظم کا کراچی سانحے پر عملی توجہ کا فقدان افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو فون کرنا وفاقی ذمہ داریوں سے بری نہیں کرتا۔ سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ گل پلازا میں آگ لگنے کا حادثہ نہیں بلکہ 17 سالہ مسلسل نظر اندازی کا نتیجہ ہے۔
ایمبولینس اور پولیس بر وقت نہ پہنچنا انتظامی ناکامی کی واضح مثال ہے۔ MQM وفاق کی اتحادی ہے، خیرات نہیں شراکت مانگ رہی ہے۔ اٹھارہویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلہ ثابت ہوا ہے۔ سارے اختیارات جو ہے مرتکز ہو گئے ہیں جا کے صوبائی دارالحکومتوں میں، اپنے مفادات کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں آپ۔ ایک ایفیکٹو سسٹم ایوالو ہونا چاہیے کہ ان دارالحکومتوں سے پاور جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، محلے کی لیول پہ اور وارڈز کی لیول کے اوپر پاور ٹرانسفر ہو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلہ قرار دے دیا۔ کہا کہ محلے میں نمائندگی نہیں ہوگی تو کیا وزارت دفاع کی فائر بریگیڈ آ کر آگ پر قابو پائیں گے؟ کراچی میں آتش زدگی، حادثات کی روک تھام اور 25 کروڑ عوام کو بااختیار بنانے کے لیے لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں بااختیار اور فعال مقامی حکومتوں کا نظام ناگزیر ہے۔ آمریت کے ادوار میں بھی مقامی حکومتیں چلتی رہیں۔ کراچی میں آتش زدگی واقعے پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ کراچی میں ہر دوسرے دن ڈمپر کسی نہ کسی کی جان لے لیتا ہے۔ کسی کو ذمہ دار نہیں کہہ رہا، سسٹم کو الزام دے رہا ہوں۔ کراچی کے واقعات اس بات کے متقاضی ہیں کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ قیامت تک اس کو یاد رکھے گا۔ الحمدللہ پاکستان نے اپنے دفاع میں فوراً جوابی کارروائی کی اور دشمن کے 7 جہاز گرائے۔ ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کی طرف ہم مل کر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی کہ چاروں صوبے اس ترقی کے دوڑ میں برابر کے شریک ہوں۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 7 جہاز مار گرائے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت نے بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی، جس سے پاکستان کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا افغانستان پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ افغان عبوری حکومت اپنے عوام پر رحم کرے، نوجوانوں کو شدت پسندی سے بچا کر مثبت سمت دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام اور سیکیورٹی فورسز نے ملک کے امن و سلامتی کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ مضبوط، پیشہ ور اور عوام دوست پولیس کی ذمہ داری ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ بہادر اور باوقار پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں گی۔ ISPR کے مطابق نیشنل پولیس اکیڈمی کے کمانڈنٹ نے فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا، جبکہ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے پولیس شہداء کی یادگار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا اعلان کر دیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس اپوزیشن لیڈر مقرر۔ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی رولز اور قوانین کا جائزہ لے کر کی گئی۔ راجہ ناصر عباس کو 32 میں سے 22 ارکان اپوزیشن سینٹ کی حمایت حاصل ہے۔ ہمارے جوانوں کا سر اتار کر فٹ بال کھیل لیں، جو نہ عورتوں کو چھوڑے نہ بچوں کو چھوڑے، ان سے ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ ایکشن ہوگا اور ان کی مشاورت سے ہو رہا ہے۔ کے پی یا فاٹا کیوں جل رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی پالیسیز اور حکومت کی نالائکی کی وجہ سے جل رہا ہے۔ کے پی اور فاٹا کیوں جل رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی حکومت کی نااہلی ہے۔ دہشت گردوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔
پی ٹی آئی کی نالائقی سے پورا ملک دہشت گردی کا شکار ہوا۔ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نیشنل ایکشن پلان 2 بنا تھا۔ نیشنل ایکشن پلان پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوئیں۔ کے پی میں جو ہو رہا ہے اس پر صوبائی حکومت آن بورڈ ہے۔ خیبر پختونخوا میں ابھی تک سی ٹی ڈی کیوں نہیں بنا؟ پی ٹی آئی کو سیف سٹی بنانے سے کون روکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی کارکردگی کوئی نہیں، یہ سیاسی کارڈ کھیلتے ہیں۔ بھی ابھی لگا رہے ہیں پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے اوپر، ضروریات ہیں ان کو میں کاٹ کے یہ کر رہی ہوں۔ پلیز میک شور کہ آپ کے پاس صرف یہ پلان نہیں ہے کہ آپ نے سیور لائن بچھا دی ہے، آپ نے ڈرینیج بچھا دی ہے اور اس کے بعد آپ نے سیمنٹ سے اس کو بند کر دیا تو ہمارا پی ڈی پی ہو گیا۔ نو، جو محلہ آپ کھود رہے ہیں آپ کے پاس اس کا اینڈ ٹو اینڈ بیوٹیفیکیشن پلان ہونا چاہیے۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ہر کام میں بیوٹیفیکیشن پلان لازمی ہونا چاہیے۔ کسی بھی محکمے کو منصوبے کی تکمیل کے بعد سڑک کھودنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سے خطاب، کہا مین ہولز کا لیول سڑک کے برابر ہونا چاہیے۔ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مین ہولز ڈھکن سے ٹکرا کر گر جاتے ہیں۔ شعبہ ٹرانسپورٹ کو بہتری کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دے رہی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ سندھ کے بعد پنجاب نے بھی ای بسز کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ ہم ای وی اسکوٹی اور ٹیکسی بھی شروع کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے اسپتالوں کو سولر پر منتقل کیا ہے۔ اسکولوں کو بھی سولر سسٹم پر منتقل کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔